اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا آذانی، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو بخدا ہم نہ فاطمہ کا ذکر کرتے، نہ حسن کا ذکر کرتے، نہ علی کا ذکر کرتے، نہ حسین کا ذکر کرتے اگر رسول اکرم نے ان کا ذکر نہ کیا ہوتا۔ اور رسول اکرم سے بڑھ کر ان ذوات اور ان ہستیوں کا ذکر تو اللہ نے کیا ہے، اور کیسے کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب بتحقیق ہم نے، انا کہاں پر آتا ہے؟ یہ انا الف نون شد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ انا شد کے ساتھ الف بھی ہے۔ انا بتحقیق ہم نے آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، تو اے میرے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اس کے لیے قربانی پیش کر۔ فصلی لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کر۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ ان شانئک ھو الابتر، بتحقیق اے میرے حبیب تیرا جو دشمن ہے، یا تیری آل کا دشمن ہے، یا آل کے چاہنے والوں کا دشمن ہے، وہ ابتر ہو کر رہے گا۔ اس کی تقدیر میں ہم نے ابتری لکھ دی۔ آج پوری دنیا مل کر کے فاطمہ کے چاہنے والوں کے مقابلے میں آئی، کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہو کر کے پلٹ گئی۔ اور محمد وآل محمد صلوات اس لیے کہ دشمن زہرا جو بھی ہوگا اللہ اس کو ذلت کی زندگی میں رکھے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بتحقیق ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اچھا، اب یہاں پر بعض افراد کا یہ کہنا ہے، اور کتب میں بھی یہ باتیں تحریر ہیں، کہ رسول اکرم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ متعدد بیٹیاں تھیں۔ ہاں سنا ہوگا آپ نے، نہیں صاحب 3 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، یہ رسول اکرم کی بیٹیاں تھیں۔ اب میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، بھائی ہم حدیث سے بات نہیں کر رہے، قرآن سے بات کر رہے ہیں۔ بھائی آج کا ہر دور کا مسلمان یہ کہتا ہے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم قرآن سے آپ کو بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بتحقیق اے میرے حبیب جس نے ذرہ برابر شک نہ کرنا، کوثر یعنی خیر کثیر، کوثر یعنی خیر کثیر، یعنی خیر کا سر چشمہ، خیر کا خزانہ، یعنی فاطمہ خیر کا خزانہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ کوثر کیا ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے۔ اگر اللہ رسول اکرم کو 2 بیٹیاں دیتا تو وہ کہتا کوثران، اور اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں دیتا تو کہتا کوثرون۔ مفرد، تثنیہ اور جمع عربی کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اصول دین میں، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد اللہ کی جو دوسری صفت آتی ہے، لازمہ آتا ہے، اس کا کیا ہے؟ عدالت ہے۔ توحید کے بعد کیا ہے؟ اصول دین میں عدالت، عدالت خداوند عالم۔ بھائی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ رسول کو دے 4 بیٹیاں، اس کی عدالت کا، اس کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ رسول کو دے 4 بیٹیاں اور وہ ذکر کرے قرآن میں 1۔ توجہ ہے آپ کی؟
یعنی ذکر کرے ایک کا دے چار ممکن نہیں، اس کی عدالت ختم ہو جاتی۔ اگر وہ 4 بیٹیاں دیتا اور ذکر قرآن میں ایک کا کرتا، اور اسی طریقے سے رسول اکرم کی بھی عدالت ختم ہو جاتی کہ فقط فاطمہ جب آتی تو کھڑے ہو جاتے اور بیٹیوں کے بارے میں کچھ ذکر نہیں۔ تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ اللہ نے اگر ذکر کیا تو فاطمہ کا کیا، اگر رسول اکرم نے احترام کیا تو فاطمہ کا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ایسا احترام کیا عزیزان گرامی، ایسا احترام کیا کہ رہتی دنیا تک یہ احترام باقی رہے گا۔ یعنی کیسا احترام؟ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جس رسول کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا اس رسول کے لیے فاطمہ کو اللہ نے رحمت بنا دیا۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو پوری عالمین کے لیے رحمت بنا اس رسول کے لیے فاطمہ کو اللہ نے رحمت بنا دیا۔ اور کیسی رحمت؟ کہ ایسی رحمت کہ جب فاطمہ آئے تو رسول اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، نہ فقط کھڑے ہو جائیں بلکہ بیٹی کا بازو پکڑ کر کے اپنی جگہ پر بٹھائیں۔ بیٹا ذرا بیچ سے ادھر ہے، بلکہ فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑ کر رسول اکرم اپنی جگہ پر بٹھا لیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، تاریخ نے یہی بتایا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مولانا نقل کہتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا کہ جب علی آئے ہوں تو رسول اکرم کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے۔ کہتے ہیں کہیں نہیں پڑھا کہ جب علی آئے تو رسول اکرم کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پر بٹھا لیں۔ کیا بات! کیوں؟ علی جب آئے تو رسول اکرم کھڑے نہیں ہوئے، اور جب فاطمہ آئے تو آپ ان کا بڑھ کر کے استقبال کریں۔ کیوں؟ توجہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ مردوں کے لیے رسول اکرم نے مردوں کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنایا رسول اکرم کو۔ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے آئیڈیل بنایا رسول اکرم کو۔ یعنی کیا؟ اللہ نے اسی دور میں رسول اکرم کی ذات کو حجت بنایا دنیا کے اوپر۔ حجت بنایا رسول اکرم کو۔ اب مردوں پر تو رسول اکرم حجت ہیں، اب خواتین کے مسائل مردوں سے مختلف۔ توجہ چاہتا ہوں، خواتین کے مسائل وہ مسائل نہیں جو مردوں کے، بڑا فرق ہے وراثت کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، طہارت کے مسائل میں۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی بڑا فرق ہے مردوں کے مسائل، مسائل شریعت میں، اور خواتین کے مسائل شریعت میں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب عورتیں اعتراض کر سکتی تھی، اے اللہ تو نے تو رسول اکرم کو مردوں کے لیے تو حجت بنایا، مردوں کے لیے تو نے رسول اکرم کو حجت بنایا، ہم اس حجت سے خالی ہیں،
ہمارے لیے کوئی احکام نہیں ہے. نہیں, اللہ نے کہا نہیں, مردوں کے لیے حجت رسول اللہ اور خواتین کے لیے حجت فاطمہ. یعنی ولایت اللہ ایک ساتھ رسول اکرم کو اور فاطمہ کو ایک ساتھ ولایت عطا کر رہا ہے, نبوت عطا کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جب ایک نابینا صحابی کو رسول اکرم گھر میں لے کر کے آئے تو بی بی نے کہا بابا رکیے ذرا, میں چادر پردے میں چلی جاؤ. آزمانے کے لیے رسول اکرم کا بیٹا, اس نابینا سے بھی کوئی پردہ ہے, اس سے کیا پردہ؟ کہا ٹھیک ہے, یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا, میں تو اسے دیکھ سکتی. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی آپ عورتوں کے لیے حجت, یا یوں سمجھ لیں انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ تمہارا ولی ہے, توجہ چاہتا ہوں, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے دے. توجہ چاہتا ہوں, یعنی اب تین ولی, توجہ چاہتا ہوں, تین ولی, اللہ ولی, رسول اللہ ولی, مولا علی ولی, لیکن ولیہ کوئی نہیں. توجہ آپ کی, تین ولی لیکن ولیہ کوئی نہیں. اللہ نے کہا سنو, یہ تین ولی ہیں لیکن ایک ولیہ فاطمہ ہے. علی کو ولایت بعد از رسول ملے گی. علی کو ولایت بعد از رسول ملے گی, لیکن فاطمہ کو ولایت رسول اللہ کی زندگی میں ملے گی. خوشنودی امام زمانہ بلندترین صلوات. صلی اللہ محمد علی کو ولایت بعد از رسول ملے گی, لیکن فاطمہ کو ولایت رسول اکرم کی زندگی میں ملے گی. اور کیسے ملے گی؟ ارے جن کے استقبال کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو رہی ہو, وہ جب اس کی بزم میں فاطمہ آ جائے تو وہ پوری دنیا کا احترام جس کے پاس ہے وہ خود بنفس نفیس کھڑے ہو کر کے فاطمہ کا استقبال کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس دور کا ولی تو میں ہوں, لیکن اس دور کی, نہ فقط اس دور کی بلکہ ما قبل دور کی بھی اور آنے والے دور کی بھی ولیہ اگر کوئی ہے تو فاطمہ ہے. حسن حسین کی مادہ گرامی شہزادی کون خاتون جنت حضرت فاطمہ جناب سیدہ آواز بلند سے بلند تر سلوات. کہہ دیا نا رسول اکرم نے, فاطمہ آسیہ فقط اپنے دور کی خواتین کی سردار تھیں, اور تم تو آسیہ کی بھی سردار ہو, تم تو مریم کی بھی سردار ہو, اپنے زمان کی بھی عورتوں کی سردار ہو, اور تا قیامت جو خواتین آئیں گی ان کی بھی تم سردار ہو. اب بات سمجھ میں آئی کہ رسول اکرم فاطمہ کا استقبال کیوں کرتے تھے. عزیزان گرامی, دیکھو کبھی بھی اسلام میں جو گفتگو ہوئی ہے نا وہ کثرت پر نہیں ہوئی, کوالٹی پر ہوئی ہے, کوانٹیٹی پر نہیں ہوئی ہے. کس پر ہوئی ہے؟ کوالٹی پر, کوانٹیٹی نہیں. دیکھیے تعداد ادھر 72 کی ہے, ادھر ہزاروں کی ہے. تعداد رسول اکرم کے بعد علی کے ساتھ ان علی کے چاہنے والوں کی کتنی تعداد؟ 8 10 15 ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھو آج جس دور میں تم کھڑے ہو, آج کے اس دور میں تمہیں فاطمہ کی مظلومیت بڑی صاف صاف نظر آئے گی, کیونکہ جتنا ظلم بڑھے گا نا مظلومیت اتنی آشکار ہو جائے گی. ہاں, آج آپ دیکھیں, ہم سوچتے ہیں
کسی عالم دین نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا کہ وہ 8-10 تھے علی کے چاہنے والے اس دور میں کہ جنہوں نے من کنت مولاہ فہدا، علی ان مولا کو دل سے تسلیم کیا تھا. کتنے تھے؟ 12-15. اللہ نے ان 12-15 کی تعداد کو ایسا 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 خیر عطا کیا، اس 12-15 افراد کی قلت کو ایسا کثرت میں تبدیل کیا کہ آج ان 12-15 انسانوں کی وجہ سے کروڑوں شیعہ تمہیں دنیا میں نظر آتے ہیں. یہ 12-15 شیعہ. اب آپ اندازہ لگاؤ اگر اسی مجمع میں یہ تعداد اگر سینکڑوں میں ہوتی، بھئی 1,24,000 کا مجمع ہے، چلو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوتی تو آج تشیع کس عنوان پر ہوتی، کس تعداد میں ہوتی؟ توجہ ہے آپ کی. یعنی جب 15 پہ اللہ نے یہ کثرت عطا کی تو اگر ہزاروں میں ہوتے تو کیا ہوتے؟ توجہ چاہتا ہوں. اب عزیزان گرامی آ جاؤ. اب ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اکرم کی جو رحلت ہو رہی ہے، آخری حج ہے آپ کا، جس کو آپ کہتے ہیں حجت الوداع کا خطبہ، آخری حج ہے نا. زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا. آپ اندازہ لگائیں سفر میں اور ذی الحج میں کتنا فرق ہے، چند مہینوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 2-3 مہینے میں مسلمان ایک دم ذہنوں سے فراموش کر دیں کہ رسول اکرم نے کہا تھا من کنت مولا ہو فاز علی مولا. 1,24,000 لوگوں نے سنا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فراموش کر دیں؟ توجہ چاہتا ہوں. فاطمہ استقامت اور مقاومت کا سب سے بڑا استشارہ ہے. فاطمہ قوت کا، طاقت کا، مقاومت کا سرچشمے کا نام فاطمہ ہے. توجہ ہے آپ کی. یہ کیسے ممکن؟ 1,24,000 لوگوں نے ذہنوں سے نکال دیا کہ رسول اکرم نے کہا تھا من کنت مولا فہد علی مولا. توجہ ہے آپ کی. عزیزان گرامی آؤ اس دور کو دیکھو، اپنے دور کو دیکھو کیا ہوا. ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے. 100 جنازے پارہ چنار میں یا اس سے بھی زیادہ پارہ چنار میں ہوئے. ہاں ہوئے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہوئے. پھر اس کے بعد 100 جنازے اسلام آباد میں ہوئے یا اس سے بھی زیادہ ہوئے نہیں ہوئے بھی. ٹھیک ہے. لوگ غائب کر دیے گئے، ہمارے بھی لوگ غائب کر دیے گئے. توجہ ہے نا آپ کی. اور جو حکومت کی پروپیگنڈا مشینری ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی قتل ہی نہیں ہوا. ہاں حکومتی مشینری کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی قتل ہی نہیں ہوا. اور وہ حکومتی مشینری کے سامنے اتنے سارے صحافی بیٹھے ہوئے کچھ بول ہی نہیں رہے. کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا. وہ محسن نقوی کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم نے تو خود دیکھے جنازے. سب سن رہے ہیں. توجہ ہے آپ اندازہ لگاؤ. یعنی وہ بول رہا ہے، لوگوں کے سروں میں طائر بیٹھے ہوئے. یعنی 24 کروڑ عوام جانتی ہے کہ یہ قتل ہوئے. توجہ ہے آپ کی. توجہ ہے آپ کی. 24 کروڑ عوام جانتی ہے کہ ظلم ہوا، لیکن گھروں سے باہر نہیں نکلتی. توجہ ہے آپ کی. گھروں سے باہر نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ آواز حق بلند کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ جانتے کہ آج آواز حق بلند کریں گے کل کو غائب ہو جائیں گے. خوف، شکنجوں کا خوف، زندانوں کا خوف. توجہ ہے نا آپ کی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آج میڈیا جو ایک موبائل پر ہے، ایک موبائل پر حق جانتے ہیں سب، اس کے باوجود یہ 24 کروڑ عوام
ساکت ہے، خاموش ہے، دل میں جانتی ہے کہ حق یہ باطل ہے لیکن کہتی نہیں، باہر نہیں آتی. توجہ بھائی آپ کی میری طرف، باہر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ غائب کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، زندانوں میں ڈال دیے جائیں گے. توجہ ہے آپ کی. یعنی آج کے اس دور میں جب حق اتنا پوشیدہ ہو سکتا ہے تو اس دور میں جہاں نہ میڈیا تھا نہ صحافی تھے، توجہ، تو اب یہ منقول تو مولا سب جانتے تھے لیکن خوف اتنا تھا. واہ 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 واہ. سلام علیکم. بر محمد والے محمد صلی اللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. اور جس نے حق کہا اس کو وطن بدل کر دیا. ابو ذر غفاری آذان میں بلال علی ولی اللہ کہتے تھے، روک دیا. بلال میں جرت نہیں کہ مدینے میں رہیں، چلے گئے مدینہ چھوڑ کر. اب آپ سوچو کہ میری اس دنیا میں جہاں پوری خبریں ایک چھوٹے سے موبائل پر ہیں اور میں حق کا ساتھ نہیں کھڑا ہو پا رہا، تو وہ دور کے جہاں نہ میڈیا ہے نہ صحافی ہے، فقط ایک بی بی ہے بس. جانتے سب ہیں کہ من قلت مولا ہو فادا علی مولا کو رسول اکرم نے بیان کیا ہے، لیکن اب مسند پر ایسا قبضہ ہے، توجہ ہے آپ کی، ایسی کلاشنکوف ہے کہ اگر تم نے حق کہا تو بھون دیں گے تمہیں. تو بس عزیزو، یہ جو میں نے سورہ آپ کے سامنے میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، تسکین جان عطا کی. کمال ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، بلکہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر بنا ہے، ایسا سورہ کہ اگر تم اس کو گھر کے اوپر لگا دو تو دشمنوں سے محفوظ رہو گے، اگر اس کو ورد زباں کر لو تو دشمن کے اوپر تم غالب آ جاؤ گے. ایسا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دی. اور دیکھو یہ خیر کثیر کیسی ہے، تم کثرت میں مت جانا، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھنا، کوالٹی کو دیکھنا. ایک ارب سے زیادہ مسلمان، ایسا ہی ہے نا بھائی. شیعہ کتنے ہوں گے؟ 20%، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، 80% وہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کو نہیں مانتے، 20% وہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، بلکہ اسی پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے. 20%. ہاں آپ ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ افتاد پڑی، اسرائیل نے بمباری کی، پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں غزہ، فلسطین، لبنان میں آ گئی، کون لوگ تھے ان کے مقابلے پر؟ کون لوگ تھے؟ یہی 20%. کون؟ نظام ولایت والے، یہ نظام ولایت والے. اب سنو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی، اور تیرا دشمن ابتر ہو کر رہے گا. ابتر ہے تیرا دشمن. اب آپ اندازہ لگاؤ، جو چاہنے والے تھے 20%، اور جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کو نہ مانتے تھے وہ 80%. اللہ نے ان 20% کو اتنا بلند کیا. اب سن لو، اس 20% کو اتنا بلند کیا. بس یہ آخری واقعہ بیان کروں گا، ہے 5-7 منٹ ہے.
اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آج وہ نماز جو امام رضا پڑھا نہیں سکے تھے، یاد ہے آپ کو تاریخ میں مامون نے امام رضا سے کہا یا رسول اللہ اس سال نماز عید آپ پڑھائیں. امام نے کیا کہا؟ مامون اس سے برداشت نہیں ہوگا، تیرے لیے تحمل آور نہیں ہے. اگر میں نے نماز پڑھا دی تیرے لیے تحمل آور نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مولا ایسی کیا بات ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، میری شرط ہے میں ایسے نماز پڑھاؤں گا جیسے رسول اللہ نے پڑھائی تھی. اور محمد والے محمد صلی اللہ مقاومت کا سب سے بڑا نشان فاطمہ. دوستوں عزیزوں، میں مقرر ہو کر میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، ہم فضائل مسائل بہت اچھے بیان کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم فاطمہ کی زندگی سے بہت دور اپنے آپ کو پاتے ہیں. بڑے نامور خطیب علماء قیادتیں ذکر فاطمہ کر بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں، لیکن جب وقت آیا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، یعنی جب وقت قیام آ گیا، یہ سجدے میں چلے گئے. ایسے ہی ہے نا، ابھی تک تو یہی سب نظر آ رہا ہے. ہاں اب سنو، امام سے اس نے کہا نہیں آپ پڑھیں نماز. امام نے کہا کہ تیرے لیے تحمل آور نہیں ہے میرا نماز پڑھانا. نہیں آپ پڑھائیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ایسے پڑھاؤں گا جیسے میرے جد نے پڑھائی تھی. اب امام رضا غسل کر کے اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف چلے اور ایک جملہ بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الا ما ہدانا اللہ اکبر الا ما علانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہتے ہوئے، یہ تکبیر بلند کرتے ہوئے امام رضا اپنے گھر سے باہر آئے. ان نعروں کو جب نمازیوں نے سنا، نمازی بھی امام رضا کے ساتھ ہو گئے. اور ابھی آدھے راستے میں تھے کہ ان نعروں کی صدائیں مامون کے کانوں تک پہنچی. توجہ چاہتا ہوں، مامون کے کانوں تک پہنچی. مامون کے وزیر نے کہا دیکھ اگر آج، توجہ چاہتا ہوں، اگر آج امام رضا نے نماز پڑھا دی تو تیری خلافت گئی. آج اگر امام رضا نے نماز پڑھا دی تو تیری خلافت گئی. ہائے 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 ہائے. مامون نے اپنے ایلچیوں کو بھیجا، کہا بلا لاؤ واپس کر دو امام رضا کو، واپس بلا لو. کہاں ہے امام رضا؟ خراسان میں. اس وقت خراسان یا پورا ایران خراسان ہے. توجہ. وہ نماز جو امام رضا کو مامون نے پڑھنے نہیں دی، آج اس نماز کو آیت اللہ خامنئی نے تمام کیا ہے. آج پوری دنیا کا میڈیا وہاں جمع تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جس خامنئی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ گھونسلوں میں چلا گیا، وہ بنکروں میں چلا گیا، وہ خندقوں میں چلا گیا، آج دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ پر نماز پڑھنے آتا ہے یا نہیں. تو وہ نماز جو امام رضا کی نامکمل رہ گئی تھی، آج حسینی، آج اس آیت اللہ خامنئی حسینی خراسانی نے اس نماز کو تمام کیا ہے، کمال دیا ہے. اس نماز کو کامل کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم امامت والے میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں. بس عزیزوں،
آپ کی زحمت تمام ہوئی. بار الہا ہمیں بھی اتنی طاقت دے دے، قوت دے دے کہ ہم اپنی اس مظلوم بیوی کی سیرت جیسے بیان کرتے ہیں اس کو ہم زندہ بھی کر سکیں. یقین کرو کہ پاکستان میں 6 کروڑ شیعہ ہے کم از کم، زیادہ ہے انشاءاللہ، زیادہ ہوگی. اور اگر واقعی یہ 6 کروڑ عوام اس 6 کروڑ میں سے 1 کروڑ عوام بھی اگر روڈوں پر آ جائے اور سیرت فاطمہ کو زندہ کر دے تو یہ نظام نیست و نابود ہو جائے. لیکن افسوس کہ میں اس سیرت کو سن رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن جب وقت عمل آتا ہے تو وقت قیام پر میں سجدے میں گر جاتا ہوں. آج یہ وہ مقاومت، وہ درس جو فاطمہ الزہرا نے اپنے چاہنے والوں کو دیا، آج اس ملک پاکستان میں اس پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. خدا کی قسم اگر 1 کروڑ شیعہ روڈوں پر آ جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان شیعوں کو دیکھ کر یہ 5 کروڑ سنی بھی آ جائے گا. برا نہیں ماننا، ان کے بیچاروں کے پاس کیا ہے وہ وہی کرتے جو شیعہ کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کیا ہے تو بقول ضمیر اختر صاحب کے بھائی وہ تو ہمارے نہوں کی نقل کرتے ہیں، تو آپ کی نقل میں وہ بھی آ جائے گا. اس لیے کہ آج ان کی بھی ضرورت ہے کہ اس نظام کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. یہ گل چکا ہے نظام، یہ برباد ہو چکا ہے، جس میں مظلوموں کی آوازوں دیکھو نا پارلیمنٹ ختم ہو گئی، عدالتیں ختم ہو گئی. ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا. اب اس نظام کو چیلنج کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کوئی غیر نہیں کرے گا چیلنج، علی کا شیعہ کرے گا، فاطمہ کا شیعہ کرے گا. اس لیے کہ ان کی ایسی تربیت نہیں ہے جیسی تمہاری تربیت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو بس عزیزوں، اس زمانے میں بھی سارے لوگ عرب و عجم بیعت کر کے بیٹھ گئے کہ اب حق یہی ہے. لیکن بی بی اپنے گھر سے بلند ہوئی، آپ نے قیام کیا. در 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 بی بی گئی ہے مدینے میں. کیا تم نے میرے بابا سے نہیں علی کے بارے میں سنا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اے فاطمہ آپ نے دیر کر دی، اگر کچھ پہلے آ جاتی تو شاید ہم علی کی حمایت کرتے تھے. ظلم پھر ظلم ہے. وہ ظلم بڑھتے بڑھتے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر پر آیا. ہمت ہو گئی نا، دیکھ لیا نا کہ کل تک جو علی کے ساتھ سینہ سپر ہو کر تلوار نکال کر کے دشمنوں سے لڑتے تھے، آج وہی لوگ ان کے ساتھ کھڑے. کہا کہ ٹھیک ہے سب سے تو بیعت لے لی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ علی بیعت نہیں کریں گے. اور کیسے کیا کیا جائے؟ کہا علی کو زبردستی دربار میں بلاؤ. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں موبائل کھول کر کے آپ کو ان کتابوں کا اور صفحوں کا ایڈریس بھی دے دیتا ہے جس میں واقعہ نقل ہے. کہ علی سے بیعت لو. اب آپ سوچیں اسٹیٹ پاور ہے ان کے پاس، اسٹیٹ پاور. آج کے اس دور میں آپ تصور کرو
آج کیا ہو رہا ہے دیکھ رہو نا آپ، اسٹیٹ پاور کیسے استعمال ہو رہا ہے عوام کے حق میں، عوام کی مخالفت میں. جمہوریت اگر دیکھنی ہے کسی کو تو وہ علی کے دور میں دیکھو. حالانکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یعنی جمہوریت نہیں ہے، نصب ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے حبیب جب تو فارغ ہو جا تو علی کو نصب کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں چلو تم مانتے ہو نا جمہوریت، آؤ. چاروں خلفاء میں جو جمہوری اعتبار سے اگر کوئی آیا ہے تو مولا علی ہے. جمہور لے کر کے آئیے ان کو، جمہور لے کر کے آئیے. جو مولا خود فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں تو خلافت کو میں نے اس کے ناکے پہ اس کی مہاریں ڈال کر کے چھوڑ دیا تھا اور کہہ دیا تھا جدھر چاہو چلے جاؤ. لیکن کیا کریں کہ لوگ بجو کی عیال کی طرح میرے اوپر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ میرے ابا کے دامن کو تار تار کر دیا، میرے پیر کے انگوٹھے کو زخمی کر دیا، اور یہی کہتے تھے اے علی اب تمہارے سوا ہمارے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنا حاکم بنائیں. توجہ ہے آپ کی. تو جمہوری طریقے سے بھی دیکھو، نسبی طریقے سے بھی دیکھو تو علی علی ہے. اور علی محتاج خلافت نہیں ہے، یہ خلافت کی مسند کو علی کی ضرورت ہے. مسند خلافت کو علی کی ضرورت ہے، علی کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو یہ کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ پایا جاؤں، اور میں تو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. ارے جس کے پاس آسمانوں کی حکومت ہو وہ زمین کی حکومت لے کر کیا کرے گا؟ کہ نئے آنے والوں تم نے حجت پوری کر دی، اس لیے علی نے تمہاری خلافت کو قبول کیا. اور جو ہے آپ کی تو بس یہ بی بی چونکہ اس کا شرعی وظیفہ یہی ہے کہ بابا کہہ کے گئے من کنت مولا فہذا مولا. اب اگر پوری دنیا بھی علی کو مولا نہیں مانتی لیکن فاطمہ کو ماننا ہے، فاطمہ کو ماننا ہے. اس لیے کہ فاطمہ کے لیے اس کا بابا حجت ہے، کوئی اور نہیں. فاطمہ کو ماننا ہے. کہا سنو میں مر جاؤں گی، جب تک میری جان میں جان ہے علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی. جب تک فاطمہ میں جان ہے علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی. اللہ اے عزیزوں، فاطمہ کی مظلومیت کا عالم دیکھو. مسلسل رو رہی ہیں، مسلسل رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. اور زمانے کا دستور ہے اگر کسی گھر میں شادی ہو رہی ہو تو کوئی رک کر کے یہ نہیں پوچھتا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا. لیکن اگر کسی گھر سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی تو ہر گزرنے والا یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ بیوی کیوں رو رہی ہے. یہ بیوی کیوں گریہ کر رہی ہے، یہ بیوی کیوں مرثیہ پڑھ رہی ہے، یہ بیوی یہ کیوں کہہ رہی ہے یا ابتاہو زالت قوتی، بابا میری قوت ختم ہو گئی، بابا میری طاقت ختم ہو گئی. بابا ذرا آؤ دیکھو تو مجھ پہ کتنے زمانے میں ظلم ڈھائے ہیں بابا. یہاں تک کہ اتنا روئی کہ محلے والے آگے کہا اے علی تمہاری زوجہ کا رونا ہمیں سونے نہیں دیتا. اور یہ مولا بھی اتنا امین ہے،
اے فاطمہ محلے والے آئے ہیں تمہارے روزے کی شکایت کر رہے ہیں۔ اچھا علی جا کے ان سے کہہ دو کہ فاطمہ اب زیادہ روز تمہارے درمیان زندہ نہیں ہے۔ اے علی اچھا اگر ان کو میرا رونا اچھا نہیں لگتا نا تو اے علی بابا کی قبر کے قریب میرے لیے ایک رونے کا حجرہ بنا، ایک حجرہ بیت الحزن کے نام کا بن گیا۔ صبح جاتی غروب ڈھلے واپس آ جاتی، ایک وقت ایسا آیا کہ اب پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اب بیوی کا بیت الحزن جانا بھی بند ہو گیا، اب بستر علالت پر آ گئی، بستر علالت پر آ گئی۔ ایک روز شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، کہا اماں مدینے میں بلال آئے ہیں اور قبر نانا سے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ اب جو بیوی نے مؤذن رسول کا نام سنا، بے ساختہ شہزادوں سے کہا جاؤ بلال سے کہہ دو اب جو وقت نماز آئے، بڑا عرصہ ہوا ہم نے تمہاری آواز نہیں سنی، بلال سے کہو وقت نماز آئے آذان کہیں۔ پس عزیزو شہزادے پلٹے، بلال کو حکم دیا، بلال وقت نماز مؤذن اذان پر آئے، آگے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جو بی بی نے اذان میں بلال کے منہ سے مؤذن رسول سے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا، بے ساختہ چیخی بابا دیکھو بلال بلا رہے ہیں، بابا اٹھئے وضو کا پانی تیار ہے، بابا وضو کرو، بلال بلا رہے ہیں۔ ارے صدائے سیدہ بلند ہوئے، گریہ بہا، بی بی غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ شہزادے بلال کے پاس دوبارہ پہنچ، کہا بلال اذان روک دے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری مادر گرامی اس دنیا سے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ لو فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، میں چاہتا ہوں تمہاری یہ صدائیں جنت البقیع تک جائیں۔ یا مولاتنا یا سیدتنا انا توجہنا واستشفعنا۔ اے حاجت مندو، اے فاطمہ سے توسل کرنے جو لوگ آئے ہیں ان لوگوں کے لیے، یا مولاتنا یا سیدتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله بك الى الله انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يديه
حاجاتنا یا وجیہا. ہاتھوں کا بلند کر کے پتہ چلا یا میں فاطمہ میں بیٹھو. بار اللہ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، بار اللہ ان کو اولاد نبی عطا فرما. بار اللہ بہت سارے لوگ مریض ہیں، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. بار اللہ بہت سارے لوگ یہاں بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما. بار اللہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کی پریشانیوں میں مبتلا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی. یہ بھی فاطمہ کا طوفان ہے کہ اس محفل میں آپ کی وسادت سے رنگ آ گیا. یا وجیہتان اشفعی لنا. آپ کے اس گریہ ازاری نے بی بی کو اپنی جانب متوجہ کیا. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا. بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کرا. ملک ملت کو استحکام عطا فرما. بار اللہ ہمیں سیرت فاطمہ الزہرا کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہمیں شوق شہادت عطا فرما. بار اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. بار اللہ ہمیں حق کے خاطر قیام کرنے کی سعادت عطا فرما. بار اللہ جو مومنین پریشانی کی پریشانیوں کو دور فرما. اور جن مومنین نے دامے درم سخن اس مجلس کا، اس دعائے توسل کا، اس محفل کا انعقاد کیا، بار اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما. ان کی مشکلوں کو حل فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا